یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب 3 برس کے تھے۔ بچپن میں آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کر رہی تھی۔ ایک دن معصومیت اور پیار سے آپ نے اپنے امی سے پوچھا، امی جان میرے بھائی ہر روز کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، بیٹا وہ روز بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معصومیت سے فرمایا، امی جان میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تھوڑا گھبرا گئی اور فکر کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا۔ تبھی آپ کی بہن حضرت سیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، امی جان آپ کو پتہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اوپر سے بادل ان کے لیے سایہ بن جاتے ہیں اور دھوپ کبھی ان پر نہیں پڑتی۔ یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دل یقین اور خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے پورا بھروسہ ہو گیا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص حفاظت میں ہے۔ حضرت سما رضی اللہ عنہا کی باتیں سے ان کے دل کو سکون تو ملا، مگر آخر کار وہ ایک ماں ہی تھی۔ ان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دور بھیجنے سے ہچکچا رہا تھا۔ پھر بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بڑے پیار اور معصومیت کے ساتھ جانے کی ضد کی تو آخر کار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، مگر ممتا کے آگے دل پھر بھی مجبور ہو گیا۔ پھر ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی اور گئے۔ اس ننھے سے شہزادے کو انداز بے حد ہی پیارا اور نرالا تھا۔ کبھی آپ پیار سے کسی بکری کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی نرمی سے انہیں آواز دیتے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بکریاں بھی آپ کے قریب آ کر پورے سکون کے ساتھ چڑھنے لگتی تھی۔ یہ معمولی صرف ایک دن کا نہیں تھا بلکہ کئی دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ لوگ دیکھتے ہی جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے وہاں ہر طرف سکون اور اطمینان پھیل جاتی۔ بکریاں بنا کسی ڈر کے آپ کے آپس ہی رہ کر آرام سے چڑھتی اور ایسا لگتا مانو اللہ کی حفاظت کا سایہ ہر طرف موجود ہو۔ مگر ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے دل پر قابو نہ رکھ کر سکی۔ انہوں نے بڑے پیار سے فرمایا، بیٹا محمد آج کے بعد آپ بکریاں چرانے نہیں جائیں گے۔ میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ آپ دھوپ اور جنگل کی سختی سہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے۔ ماں کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ان کی بات مان لی اور کوئی ضد نہیں کی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، مگر پھر ایک دن اچانک گھر میں افراتفری مچ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ اس کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا اور آنکھیں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا کر بولی، بیٹا کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ ہچکچاتے ہوئے بولا، امی جان جنگل میں ہماری ایک بکری کو شیر اٹھا لے گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دل کو گہرا صدمہ پہنچا۔ ممتا سے بھرے دل میں فوراً یہی خیال آیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن ساتھ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھیں سے آنسو بہہ نکلی اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ انہوں نے اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل جانے سے روک لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دکھ بھی تھا کہ گھر کی ایک بکری اب کم ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو ابھی بھی ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایسے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنی پیاری امی کے چہرے پر پڑی تو اللہ کے محبوب آگے بڑھے اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی امی جان کے آنسو پوچھے اور بڑے پیار سے فرمایا، امی جان آپ کیوں رو رہی ہو؟
کیا ہوا؟ اس پر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں شیر اٹھا لے گیا ہے، اسی وجہ سے میرا دل بہت اداس ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ آپ نے نرمی سے فرمایا امی جان آپ غمگین نہ ہو، ہم اپنی بکری کو کبھی شیروں سے واپس لے آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حلیمہ سعدیہ کا دل اور زیادہ گھبرا گیا۔ انہوں نے فوراً فرمایا بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا، شیر بہت خوفناک ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ واپس نہیں کرتا، اور آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر آپ اس کے پاس گئے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان اور یقین سے فرمایا امی جان یہ سب کسی اور کے کہنے سے نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو محمد کے کہنے سے ہوتا ہے۔ یہ محمد کہے گا تو جنگل کے شیر بھی بکری لے کر خود چل کر آ جائیں گے۔ ننھے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں حیرت اور عقیدت سے بھر گئی، ان کے دل میں یقین اور سکون اتر آیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری امی جان کا ہاتھ تھامے بستی سے جنگل کی اور چل پڑے۔ جب وہ جنگل کے کنارے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال اور شفقت کے ساتھ آواز دی۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری واپس کر دی جائے۔ آپ کے یہ الفاظ ایسے تھے مانو اللہ کے حکم کی گونج جنگل میں پھیل گئی ہو۔ ابھی اتنا ہی کہا گیا تھا کہ اچانک جنگل کے بھیتر ہلچل مچ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں زوردار آواز سنائی دینے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی شیر سامنے آ گئے۔ وہ شیر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری کو پوری حفاظت کے ساتھ لے کر آئے۔ بکری صحیح سلامت تھی۔ شیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر ٹھہر گئے، مانو اطمینان اور تجیم کے ساتھ سر جھکا رہے ہو۔ پورا جنگل اس وقت امن، سکون اور اللہ کی قدرت کا گواہ بن گیا۔ تبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیروں کی اور دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ہے؟ پھر تمہیں اسے کیوں لے گئے؟ یہ سن کر شیر بڑے ادب اور عجیز کے ساتھ ٹھہر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم تھا کہ یہ بکری آپ کی ہے، ہم نے اسے کسی کو جرم ارادے سے نہیں لیا، ہمیں تو آپ کے دیدار کی تمنا تھی تاکہ آپ یہاں تشریف لائیے۔ آپ کے بنا جنگل سونا سونا لگتا ہے، بکری تو بس ایک بہانہ تھی، اصل مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ شیروں کی یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ حیرت اور عقیدت کے ساتھ یہ منظر دیکھتی رہی کہ جنگل کے اس ننھے بچے کے سامنے عجیز سے جھکے کھڑے ہیں۔ پھر شیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے نرمی سے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، مگر یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا۔ آپ کے یہ الفاظ سن کر شیر اطمینان کے ساتھ لوٹ گئے اور جنگل پھر سے سکون میں ڈوب گیا۔ اس لمحے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ یقین اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت کی، جس کے سامنے اللہ کی مخلوق بھی ادب سے جھک جاتی ہے۔ پیارے دوستو ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جنگل شیر تک بے چین ہو جاتے تھے، تو پھر ہم مومن کا کتنا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں، ان کی سنتوں پر عمل کرے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا تاکہ دنیا میں سکون اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان نصیب ہو۔ دوستو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی، اس سمے مکہ کی سرزمین پر بہت سخت اور آ گیا
बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ रहता और बारिश का कोई नामो निशान तक ना होता। खेत और खुली जमीन सूख कर पीला पड़ गई थी। कुएं और चश्मे भी सूख चुके थे। लोग दूर दूर से पानी लाने की कोशिश करते, मगर वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। जब ये अकाल लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि अब हम सबको मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ना हमारे घर बचेंगे, ना हमारी औलाद और ना ही हमारे जानवर। चुनांचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हो गए। सब ने आपस में मशवरा किया और पुराने रिवाज के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी कोई बड़ा काम या मक्का अहद किया जाता तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया जाता और उस जानवर खून से भर दिया जाता। फिर काबिल के बड़े बड़े सरदार उस खून में अपना हाथ डालकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम रहेंगे। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया और उसे खून से भर दिया गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे बढ़े। सबने अपने हाथ से उस खून में डुबाए और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मक्का में बारिश नहीं हो रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारे जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। आज हम सबको कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा शरीफ के पास जाएंगे और वहाँ बैठकर अल्लाह से दुआ करेंगे। हम उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती। अगर बारिश ना भी हुई तो हम वही जान दे देंगे, लेकिन काबा शरीफ के पास से नहीं हटेंगे। इस तरह ये फैसला हो गया कि रात के वक्त कुरैश के तमाम लोग काबा शरीफ के पास जमा हो गए। जब रात का वक्त करीब आया तो वो बड़े बड़े सरदार जिन्होंने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई थी, अहिंसा अहिंसा अपने अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख काबा शरीफ की तरफ था। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आंधी रात हुई, अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा शरीफ के पास जा सके। यह देखकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आए और प्यार से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर अबू तालिब रुक गए। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ देखा और कहा, ए मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का में अकाल पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसी वजह से हम सब ने कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा शरीफ के पास बैठे रहेंगे और आज मैं उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब की तरफ देखा और मासूमियत से फरमाया, चाचा जान आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह सुनकर अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटा, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, सब कुरैश के सरदार होंगे। अगर एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इशारा किया। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की ये जिद देखकर उनका दिल ना माना सका। आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे मेरे साथ चलते चलते। इस तरह अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्होंने अपने हाथ लेकर हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाने काबा के करीब पहुंच गए। उधर मक्का के तमाम बड़े रसदार एक एक करके काबा शरीफ के पास जमा हो चुके थे। गिनते गिनते मुताबिक वहाँ कुल 32 बड़े लोग मौजूद थे। यही वो लोग थे जिन्होंने अहद किया था कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा शरीफ के पास बैठकर अल्लाह से दुआ करते रहेंगे। जब मक्का में आम लोगों को यह खबर मिली तो वो भी अपने अपने घरों से निकलने लगे। मर्द और औरत, बुजुर्ग और बच्चे, हर कोई इस
امید کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ شاید آج بارش کے لیے کوئی راستہ نکل جائے گا۔ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ میں چاروں طرف لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ ایسا لگنے لگا مانو پورا مکہ ایک ہی جگہ جمع ہو گیا ہو۔ سب لوگ کعبہ کے قریب کھڑے تھے، لیکن 32 سردار جنہوں نے خون بڑے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، کعبہ شریف کے قریب بیٹھ گئے۔ انہی کے ساتھ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آ گئے تھے۔ اب ان لوگوں کی نظر اس بچے پر پڑی تو سب حیران رہ گئے۔ وہ فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ابو طالب کو غصے بھری نظروں سے گھورنے لگے۔ پھر کچھ لوگ غصے میں بولے اٹھے، اے ابو طالب، یہ کیا کیا؟ تم اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم سب مکہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں؟ اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ابو طالب نے یہ بات سنی تو اپنے بھتیجے کی طرف مڑتے نرم لہجے میں کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور جا کر مجمع کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ 32 سردار آگے بڑھ کر اور خانہ کعبہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سب ایک ساتھ بلند آواز میں دعا کرنے لگے، اے دو جہاں کے مالک، اے اس کائنات کو پیدا کرنے والے، اے زمین اور آسمان کے اکیلے حکیم، ہم پر رحم فرما، ہماری بے بسی کو دیکھ اور اپنی رحمت سے ہم پر بارش نازل فرما۔ اے رحمان، ہماری پیاس زمین کو شراب کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر اپنی برکتوں کی بارش عطا فرما دے۔ سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دعا کرنے لگے۔ کوئی کعبہ کی دیواروں کو کس کر تھامے فریاد کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف بے بسی، امید اور یقین سے بڑی سسکیاں گونج رہی تھی، لیکن وقت گزرتا رہا پر آسمان میں بادل کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات بیت گئی۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی، پرندے جاگ اٹھے اور لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ تب بھی آسمان بالکل صاف تھا، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، زمین ویسے ہی سوکھی پڑی رہی۔ صبح کا وقت گزرنے کے بعد سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھ آیا۔ سب اس کی تپش بڑھنے لگی اور اس کی گرمی مکے کے ہر کونے کو جھلسانے لگی۔ وہ لوگ جو پوری رات بارش کے لیے فریاد کر رہے تھے، دن چڑھنے کے بعد بھی کعبہ شریف کے قریب بیٹھے رہے اور بار بار وہی دعا دہراتے رہے، لیکن آسمان بالکل صاف رہا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا۔ اب ہوا بھی گرم ہو چکی تھی، دن تپنے لگا تھا اور کعبہ کے دیواریں بھی سورج کی گرمی سے دہکنے لگی تھی۔ اس سخت دھوپ میں وہ 32 لوگ پسینے سے تر ہو گئے۔ ان میں سے کوئی جسم لڑکنے لگی، کچھ تو چکر کھا کر زمین پر گر پڑے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور اللہ سے بارش کی دعا کرتے رہے۔ اتنے میں اچانک ابو طالب کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے ان کا کپڑا کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو طالب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولے، اے محمد، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ادب سے فرمایا، چاچا جان، مجھے بھی آگے جانے دیجیے، اگر میں دعا کروں گا تو اوپر والا ہم پر پانی برسا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو طالب اور بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، ہم مکے کے 32 بڑے بڑے سردار رات بھر سے یہاں کھڑے ہیں، ہم سب نے بارش کے لیے فریاد کی، لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم تو ابھی صرف 9 سال کے ہو، تم دعا کرو گے اور
बारिश हो जाएगी, जाओ जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हट गए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए अल्लाह से फरियाद करने लगे और यूं वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और बीत गए मगर आसमान वैसा ही साफ रहा, ना कोई बादल आया और ना बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन की गर्मी और भी बढ़ गई थी, सूरज की तपिश से लोग निढाल होने लगे थे। इतने में अचानक अबू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई पीछे से उनका कपड़ा खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े थे। उन्होंने देखकर अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से का आसार नजर आने लगे। वो शख्स लहजे में बोला, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आ गए हो? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चाचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पूछने आया हूँ। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहम्मद से अपने चाचा अबू तालिब के चेहरे से पसीना पोंछा। यह मंजर देखकर अबू तालिब का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने नन्हे भतीजे को प्यार से गले लगा लिया। इसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहिंसा से फरमाया, चाचा जान, मुझे आगे जाने दीजिए, मैं सिर्फ एक बार दुआ करूंगा और ऊपर वाला हम पर पानी बरसा देगा। ये बात सुनते ही पास खड़ा एक शख्स अचानक चीख पड़ा, ए मक्का के लोगों, जरा इस बच्चे की बात तो सुनो। ये कह रहा है कि इसकी दुआ से अल्लाह बारिश बरसा देगा। ये सुनकर एक सरदार गुस्से में बोला, हम जैसे सरदारों की दुआ से तो बारिश ना हुई तो इस छोटे से बच्चे की दुआ से क्या होगा? जाओ यहाँ से हट जाओ, हमें दुआ करने दो। यह सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार और इत्मीनान से फरमाया, आप बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे काबा के करीब जाकर दुआ करने की इजाज़त दे दीजिए। यकीन रखिए मेरी दुआ से अल्लाह ज़रूर बारिश फरमाएगा। एक छोटे से बच्चे की जुबान से इतने यकीन और भरोसे के साथ की गई बात सुनकर दुआ में अभी अल्फाज पूरे भी ना हुए थे कि आसमान का रंग बदलने लगा, काले बादल छा गए और देखते ही देखते अल्लाह की रहमत बारिश बनकर ज़मीन पर बरसने लगी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद तमाम सरदार और मक्का के लोग हैरान में डूब गए। सूखे खेत सैराब हो गए, ज़मीन खिल उठे और लोग बारिश में भीगते हुए खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उसी वक्त एक नदा आई, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हो तो आपके इशारे से ही बारिश बरस सकती थी। यह अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत और उसकी रहमत में है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।